السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے پہلے تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ ان اللہ، بے شک اللہ کے، لا یخفی، نہیں ہے کوئی چیز خفیہ اس سے، مخفی اس سے، علیہ اس سے، اس پر، شیء فی الارض زمین میں کوئی چیز، ولا فی السماء اور نہ آسمان میں۔ بے شک اللہ کے نہیں ہے مخفی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ سید مودودی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام حقیقتوں کو جاننے والا ہے، لہذا جو کتاب اس نے نازل کی ہے وہ سراسر حق ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، اس کتاب کا جو بھیجنے والا ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ سید مودودی لکھتے ہیں کہ خالص حق صرف اسی کتاب میں انسان کو میسر آ سکتا ہے جو اس علیم اور دانا کی طرف سے نازل ہو۔ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ جس طرح اس کا اقتدار و اختیار کامل ہے، اسی طرح علم بھی محیط ہے۔ کل عالم میں، پوری دنیا میں، آسمان میں، زمین میں، کسی بھی جگہ عالم کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے اللہ سے غائب نہیں ہے۔ سب جرم کرنے والے یا جرم نہ کرنے والے اس کی نظر میں ہیں، تمام جرموں کی نوعیت و مقدار اس کے علم میں ہے۔ مجرم بھاگ کر روپوش ہونا چاہے تو کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق کل ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آسمان اور زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ والذی یصورکم، وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، ماؤں کے پیٹ میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، هو العزیز الحکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں، رحموں میں، جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں ہے مگر کوئی معبود مگر وہی غالب حکمت والا ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا متعلق جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہ چیز اس کے علم سے متعلق تھی، اور موجودہ آیت اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر ہے، حتیٰ کہ ماؤں کے پیٹوں میں بھی نقشہ کشی وہی کرتا ہے، وہی تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اپنا نقشہ خود بنائے۔ کوئی اپنے آپ کو گورا بنانا چاہے، کالا بنانا چاہے، کوئی کہے میرا بچہ یہ ہو، نہیں، جو اس کے اندر ہے وہ اس کے مالک نے اپنا اختیار کل سے بنایا ہے۔ سید مودودی اس آیت میں دو اہم حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری فطرت کو جیسا جانتا ہے کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، نہ تم خود جان سکتے ہو، لہٰذا اس کی رہنمائی پر اعتماد کیے بغیر تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی جو رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے اسی کو حق اور سچ مانو،
اور کیوں کہ وہ عین انسان کی فطرت کے مطابق ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، اور اس فطرت کو وہی جان سکتا ہے زیادہ سے زیادہ جو کہ جس نے خود پیدا کیا ہے۔ لہذا اللہ کی یہ عطا کی ہوئی رہنمائی اور احکام انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے۔ دوسری بات سید مودودی لکھتے ہیں کہ جس نے تمہارے استقرار حمل سے لے کر بعد کے مراحل تک ہر چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کیا ہو، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں بھی تمہارے کھانے پینے کا، تمہاری تمام ضرورتوں کا انتظام اسی نے کیا ہے، وہ دنیا میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انتظام نہ کرتا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا بھی انتظام کیا ہے، کیونکہ اسی ہدایت اور رہنمائی کے اوپر چل کے ہم جنت میں جائیں گے۔ اور سید مودودی لکھتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر اگر انسان کسی چیز کا محتاج ہے تو وہ یہی ہے، ہدایت اور رہنمائی، جس ہدایت پہ چل کے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تفسیر فہم القرآن میں میاں محمد جمیل صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے گزشتہ آیت میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر بھی قادر ہے، تو اللہ وہ فرماتے ہیں کہ بدلہ اور سزا دینے والی جو ہستی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حالات و واقعات سے اچھی طرح باخبر ہو۔ کیوں کہ جو حالات اور واقعات سے، بندے کی نیتوں سے، ہر عمل سے باخبر ہے، وہی صحیح انصاف کر سکتا ہے، وہی صحیح بدلہ دے سکتا ہے، وہی صحیح سزا دے سکتا ہے۔ دنیا میں تو لوگ جھوٹ بول کے بچ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کوئی، کیونکہ وہ تو اس کو سب کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے انسان کی شکل و صورت بناتا ہے، اسے ایک خاص سانچے میں وہی ڈالتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے تمہاری صورتوں اور قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ ایسا کرنے پر غالب ہے۔ اس کے ہر کام اور فیصلے کے پیچھے حکمت بھی ہوتی ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ پیدا ہونے والے کو طاقتور بنانا ہے یا کمزور، خوبصورت پیدا کرنا ہے یا قبول صورت، اور جس کو وہ پیدا کر رہا ہے اس کا غریب ہونا بہتر ہے یا امیر، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ نیک ہوگا یا بد۔ اللہ تعالیٰ تمام اور ہر قسم کے حالات کو جانتا ہے، اسے ہر فیصلے پر اختیار ہے۔ تم نہ دنیا میں اس کی دسترس سے باہر ہو، نہ مرنے کے بعد، اور وہ ہر حال میں تم پر غالب ہے۔ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن تمہیں مہلت دیے ہوئے ہے۔ اس مہلت کے پیچھے اللہ کی بہت حکمتیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے تابع کر دیں۔ آج کے زیر مطالعہ آیات سے نکلنے والے جو مسائل میاں محمد جمیل صاحب نے بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہی ماں کے رحم میں انسان کی شکل و صورت بناتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود بارک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی اپنے غلبے کو، اپنے اختیار کو حکمت کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ قرآن ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے، لہذا آئیے اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کا مظاہرہ کریں، اور ہمارے اعمال میں نظر آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ عمل کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور صحیح ایمان اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ اچھے اعمال ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔